نوجوان ساتھیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، کتنی ایمان کی حرارت ہے، یا اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن سورج بالکل قریب ہوگا، تو پھر اس وقت کون کہاں چین و سکون پائیں گے، کہاں آرام پائیں گے، کہاں آرام پائیں گے؟ جب خبر میں جائیں گے آرام کہاں پائیں گے؟ ایک ایسی لمبی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ سنا ہے، اس سے بہتر اس زندگی کو درست کر لیا کریں، اور جان لیں ہمیں ایمان کی حرارت کتنی ہے، نیکی سے محبت کتنی ہے۔ ہم اسی محلے میں رہتے ہیں، ہم اسی بستی میں رہتے ہیں، اپنی زبان کی لذت کے لیے، اچھے کھانے کھانے کے لیے، اچھی چائے پینے کے لیے ہم دور جا سکتے ہیں، کیا ہم اپنے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد کو تشریف نہیں لا سکتے؟ مسجد کو نہیں آ سکتے؟ ہاں آ سکتے ہیں، سارے سورسز ہیں، سارے ذرائع ہیں، گاڑی بھی ہے، واقعبل ڈسٹنس بھی ہے، ہم پیدل بھی آ سکتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ابھی نیکی نے گھر نہیں کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہمارے دلوں میں ابھی نیکی نے گھر نہیں کیا ہے۔ جب نیکی گھر کر جائے تو میں سمجھ جاؤں گا فجر میں جس طریقے سے جمعہ کے دن یہ حالت ہوتی ہے، فجر میں اس وقت حالت ہوگی، اور جس وقت ہماری مساجد کی فجر میں یہ عالم ہو جائے، سمجھ لیجئے اس وقت نیکی نے ہمارے دلوں میں گھر کیا ہے۔ نیکی اور برائی کی مثال جنت و جہنم سے دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے اطراف و اقراف کوئی باڑ لگا دی گئی ہے اور مشقتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تشت میں سجا کے لا کے دے دیا جائے، کہ جنت کے حصول کے لیے لوگوں نے اپنے گردنوں کو کٹا دیے، ان کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیوں سے کھریدا گیا، اس کے باوجود بھی وہ دین سے نہیں پھرے اور نیکی کی لذت کو انہوں نے حاصل کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو، لوگوں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے جائیں، نام اہل حدیث رکھیں، نام قرآن و سنت کو متبع رکھیں، نام چاہے جو بھی رہو، نام سے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، عمل سے جنت میں داخلہ ہوگا، قرآن و سنت کی تابع داری سے جنت میں داخلہ ہوگا، اور جب قرآن و سنت کی تابع داری ہے تو پھر یقیناً نیکی سے محبت ہونی چاہیے، نیکی سے محبت ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہر نیکی کے وہ کام ہم کر گزر جائیں گے جو جنت تک لے کے جانے والی ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ، نبی جھنجھوڑ دیے گئے، صحابہ جھنجھوڑ دیے گئے، وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، وہ چیخ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آنے والی ہے؟ ایسے جھنجھوڑ دیے گئے، بھوک سے آزمائے گئے، دشمنوں کے ڈر سے آزمائے گئے، ان کے خوف سے آزمائے گئے، تب جا کے جنت ان کے مقدر ہوئی۔ اپنے مالوں سے آزمائے گئے، اپنے جسموں سے آزمائے گئے، اپنے دکانوں و مکانوں سے آزمائے گئے، اپنے متاجر و مساکن سے آزمائے گئے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لوگ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک آفر کا بات کرتا ہے، یہ آفر سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کا آفر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری، ایک چیز لو دوسری چیز، لوگ دیکھیں دھڑلے سے جو نا لوگ بھاگے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم اپنے جان و مال اللہ کے تابع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت کا سودا کرتا ہے۔ کیا یہ سودا منظور نہیں ہے؟ کیا آفر منظور نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہماری جانیں اللہ کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمارے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں لگتے؟ ہمارے مال کس لیے ہیں؟ ہماری جانیں کس لیے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں تو پھر اس کی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے لیے اپنے جانوں کو جھونک دیں۔ میرے بھائیو، آج کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، آج ضرورت ہے اپنے نفسانی خواہشات کو مار کے مسجدوں میں حاضر ہونے کی، آج ضرورت ہے اچھی بات کرنے کی، آج ضرورت ہے اسلام پہ تابع داری کرنے کی، آج ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول دینے کی، معاشرے میں اسلامی ماحول دینے کی، بازاروں میں بتلا دینے کی کہ یہ مسلمان آ چکے ہیں، یہ اسلام کے تابع ہیں، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف داخل ہوں گے۔ آج کوئی ہم سے متاثر نہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے کردار کیا ہیں، آج کوئی ہم سے متاثر نہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے نیکی ہمارے دل میں ابھی گھر نہیں کیا ہوا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں جنت میں ایسے ہی داخلہ مل جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں،
جنت میں داخلے کے لیے محنت و مشقت، جنت کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، بڑی محنت و مشقت کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کے اطراف و اکناف جو باڑ لگا دی گئی ہے، نفسانی خواہشات کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ انسان نفسانی خواہشات پہ چلتا جائے، بےہودے اعمال کرتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف اپنے دلوں سے نکالتا جائے اور نفسانی خواہشات کی پوجا کرتا چلا جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرامین کو پہلو تہی بڑھتی جائے، خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، غمی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا چلا جائے، اپنی نفسانی خواہشات پہ چلا جائے، جہنم اس کے لیے تیار ہے۔